وقفے کے بعد ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی بزم کا ہم آغاز کریں، لیکن اس سے پہلے جو ہمارے ساتھ خاص مہمان ہیں، نعت خواں ہیں، ان سے آپ کو تعارف کراتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، بالکل میری دائیں جانب نعت خواں جو تشریف فرمائے ہیں ان کا نام ہم آپ کو بتا دیں۔ قاری عثمان حسانی اور قاری توحید، آپ دونوں کا استقبال ہے۔ شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اسی طریقے سے ناظرین میری بائیں جانب جو نعت خواں ہیں ان کا بھی استقبال کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم خیر مقدم کہیں گے معراج الدین فیضی آپ کو اور قاری اشرف آپ کو بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو ثنا، آج کی بزم کا ہم آغاز کریں۔ جی بالکل قاری صاحب، میں آج کی پروگرام کا ناظرین آغاز کرنا چاہوں گی توحید کی آواز میں، تو بسم اللہ کیجیے توحید۔ کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، بہت خوب، سبحان اللہ۔ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سبحان اللہ۔ سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر، سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سبحان اللہ۔ سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، بہت خوب۔ سلام اس پر کہ جس نے زندگی کا راز سمجھایا، کیا کہنے، سبحان اللہ۔
کیا بات ہے، سبحان بہت ہی اللہ، خوبصورت سبحان اللہ۔ کلام آپ کا واقعی میں۔ گزشتہ پروگرام میں جس طریقے سے آپ نے کلام پیش کیا تھا بخوبی وہ بھی تعریف کے قابل تھا، اور اس پروگرام میں بھی آپ نے ہمارے اس ایپیسوڈ میں بھی اتنا خوبصورتی سے آپ نے اس کلام کو پیش کیا، دل خوش کر دیا واقعی میں۔ آپ نے جنگ بدر کا قصہ ہمیں بتا دیا، آپ نے طائف کا وہ قصہ ہمیں بتا دیا۔ ناظرین، طائف کا قصہ کسے یاد نہیں رہتا؟ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لوہان ہوئے تھے، دعوت و تبلیغ کے غرض سے وہاں پر گئے تھے، لیکن طائف والوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے پریشان کیا، چھوٹے چھوٹے بچوں نے کس طریقے سے پیچھے لگ گئے۔ بس ایک شعر یاد آتا ہے ناظرین، میں آپ کو سنانا چاہوں گی کہ لہو میں تر نبی کا جسم اطہر یاد آتا ہے، لہو میں تر نبی کا جسم اطہر یاد آتا ہے، تڑپ جاتی ہوں میں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے۔ مسلمان رات دن سرگرم ہے محلوں کی خواہش میں، مسلمان رات دن سرگرم ہے محلوں کی خواہش میں، کسے سرکار دو عالم کا اب وہ گھر یاد آتا ہے۔ بہت خوبصورت کلام آپ کا، واقعی میں کھو گئے تھے ہم آپ کے کلام میں، واقعی میں کیوں قاری صاحب؟ بالکل سنا، اس طریقے سے ہم ایسے نعت خواں چن چن کر کے لے کے آتے ہیں ناظرین کے لیے، بالکل، کو بہت ہی حسن بخوبی کے ساتھ اپنا کلام پیش کرتے ہیں، اور وہ بھی کلام ایسے ہوتے ہیں کہ دل کو چھو جاتے ہیں، دل کو چھو جانے والے اسی کلام طریقے ہوتے ہیں۔ سے ثنا اور بھی نعت خواں ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ہم ان سے بھی سنتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم قاری اشرف کی جانب چلتے ہیں اور ان سے ایک ہدیہ نعت پڑھنے کی درخواست کرتے ہیں کہ ہماری سماعتوں کو اور ہماری ناظرین کو سماعتوں کو معطر فرمائیں۔ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، یہ دوا وہی ملے گی، یہ دوا وہی ملے گی، مجھے چلو مدینہ مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، کہ دوا وہی ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، شب و روز بڑھ رہا ہے میری تشنگی کا عالم، کیا بات ہے، بہت خوب۔ شب و روز بڑھ رہا ہے میری تشنگی کا عالم، یہ پیاس کب بجھے گی، یہ پیاس کب بجھے گی، میرے ساقی مدینہ مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، کہ دوا وہی ملے گی، کہ دوا وہی ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، بہت خوب۔ نہیں مال و زر تو کیا ہے، میں غریب ہوں یہی نا، کیا بات ہے، نہیں مال و زر تو کیا ہے، میں غریب ہوں یہی نا، میرے عشق مجھ کو لے چل، میرے عشق مجھ کو لے چل، تو ہی جانب مدینہ مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، کہ دوا وہی ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، کیا بات ہے، مجھے گردشوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں، کیا بات ہے، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میری راہ گزر میں آ کر میں ابھی پکار لوں
خوب یہ ہر انسان کی، بلکہ قاری اشرف صاحب آپ کی جو تڑپ ہے تو ہر امتی کی ہوتی ہے کہ انسان تڑپتا ہے اس شہر کے لیے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں. وہ شہر ہے جہاں صحابہ کرام بھی آپ کے اگل بغل ہیں. وہ شہر ہے جو امن کا شہر کہا جاتا ہے، اور وہ شہر دنیا کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت اس لیے ہے کیونکہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے. کاش اگر انسان موت کی دعا مانگے، پہلے تو جائز نہیں ہے کہ موت کی دعا کی جائے. حضور نے فرمایا اگر دعا ہی کرنی ہے تو یہ دعا کرے کہ اگر موت آئے تو مدینہ شہر میں آئے، کیونکہ وہاں سے جو نسبت جڑے گی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جڑتی ہے. اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیارا شہر ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اپنے آخری لمحات جو ہے گزارے وہ مدینہ شہر میں گزارے. مدینہ شہر میں کیا بات ہے شہر ہے انشاءاللہ. بس اللہ تعالی ہمارے بھی مقدر وہاں کی موت نصیب. آمین ثم آمین. قاری صاحب اسی کے ساتھ اگلے نعت خواں کی جانب ہم چلتے ہیں، تو قاری عثمان کی جانب چلتے ہیں. ناظرین ہدیہ نعت پیش کر رہے ہیں. بسم اللہ کیجئے قاری صاحب. ارے حاجیو تم حرم جا رہے ہو، بسد احترام پیام عرض کرنا. ارے حاجیو تم حرم جا رہے ہو، بسد احترام پیام عرض کرنا. مزار مقدس پہ جب حاضری ہو، میرا بھی نبی سے سلام عرض کرنا. یہ کہنا کہ ایک امتی بے سہارا ہے، بے چین وہ درد فرقت کا مارا. بہت خوب. یہ کہنا کہ ایک امتی بے سہارا ہے، بے چین وہ درد فرقت کا مارا. یہ کہنا مدینے سے وہ دور رہ کر، یہ کہنا مدینے سے وہ دور رہ کر، پھرے در بدر صبح و شام عرض کرنا. ارے حاجیو تم حرم جا رہے ہو. بہت خوب. سبحان اللہ. یہ کہنا گناہ گار و بدکار ہے وہ، خطاؤں پہ لیکن شرمسار ہے. کیا بات ہے. کیا کہنے. بہت خوب. یہ کہنا گناہ گار و بدکار ہے وہ، گناہوں پہ لیکن شرمسار ہے وہ. نگاہ کرم کا طلبگار ہے وہ، نگاہ کرم کا طلبگار ہے وہ. پلا دو محبت کا جام عرض کر. کیا بات ہے. سبحان اللہ. ارے حاجیو تم حرم جا رہے ہو. اتنا خوبصورت آپ کا کلام تھا، اسی طریقے سے دل سے آپ کی ادائیگی تھی اس کلام کو پڑھنے کی. آج کل جو حج کا موقع چل رہا ہے قاری صاحب، حاجی جو ہے وہ سفر پہ ہیں، بالکل وہ خوش نصیب لوگ، وہ سفر باندھ چکے ہیں وہاں کے لیے. ایک طریقے سے کہیں اس کلام میں پیغام جو آپ نے بھیجا ہے وہ ہم سبھی کی جانب سے ہے قاری صاحب. بالکل، اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ حضور کا وہ شہر
جہاں خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آرام فرما ہے. بالکل ہر انسان چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر پہنچ کر حاضری دے اور سلام پیش کرے. جی. اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حج کو روانہ ہو رہے ہیں. کیا بات ہے، بالکل آئندہ صحیح حج کا دور آئے گا تو دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے ہم سبھی کو، ہماری ناظرین کو اللہ تعالیٰ وہ وقت، وہ حج کا موقع ہم سبھی کو عنایت فرمائے. آمین ثم آمین. اس کلام کو سن کے تو بس کیا کہیں قاری صاحب، آنکھیں نم ہو گئی اس کلام کو سن کر. کیونکہ اور ہوتی بھی ہیں. ایمان جو ہمارے دلوں میں ہے تو انسان سوچتا ہے کہ وہ خوش نصیبوں میں سے شاید ہم بھی ہوتے تو کتنا اچھا منظر ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر پہنچ کر ہم عاجزی سے انکساری کے ساتھ آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے. بالکل قاری صاحب، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. کچھ بولنے کا دل نہیں کرتا ناظرین. اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں ہم. جی بالکل. تو معراج الدین کی جانب چلتے ہیں. جی ہاں، آج کی بزم کا آخری ثنا خواہ ہے معراج الدین. آئیے ان سے بھی ایک نعت پاک سنتے ہیں. جی بسم اللہ کیجیے. بسم اللہ کیجیے. لمیات نظیرک فی نظر سبحان اللہ. مثل تو ناشد پیدا جانا. لمیات نظیرک فی نظر مثل تو ناشد پیدا جانا. جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہد و سرا جانا. سبحان اللہ. البحر علا والموج طغى. البحر علا والموج طغى. من بے کش طوفان ہو شوربا. البحر علا والموج طغى. من بے کش طوفان ہو شوربا. مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا. مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا. موری نیا پار لگا جانا. لمیات نظیرک فی نظر مثل تو ناشد پیدا جانا. کیا بات ہے. انا فی عطش وسخا کاتم. اے گے سوے پاک ابر کرم. کیا بات. انا فی عطش وسخا کاتم. اے گے سوے پاک ابر کرم. برسن ہارے رم جم رم جم. برسن ہارے رم جم رم جم. دو بوند ادھر بھی گرا جانا. لمیات نظیرک فی نظر مثل تو ناشد پیدا جانا. بہت عمدہ کلام، واقعی بہت مشہور کلام ہے، بہت ہی خوبصورت کلام ہے، آقا کے عشق میں ڈوب کر لکھا ہوا کلام ہے. لیکن آج آپ نے اس کے طرز چینج کر کے اور اس میں اچھی خوبصورتی پیدا کر دی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کسی شاعر نے بہت ہی خوبصورت چند مصرے لکھے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. بلکہ یہ آتا ہے کہ جب انہوں نے ان سے وہ مصرے مکمل نہیں ہو رہے تھے شیخ سعدی کے، کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی تو کہا کہ آپ کیوں فکر مند ہو رہے ہیں، آپ اس کے آگے لگائیے صلو علیہ وآلہ. میرے آقا کی شان تھی
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر انسان محبت کرے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے خواب کے ذریعے، اور حضور کا جب دیدار ہوگا تو وہ حضور ہی ہوں گے، کیونکہ کسی کی شیطان کی بھی یہ مجال نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بنا کر کے خواب میں آ جائے، کیونکہ ایک معجزہ تھا اور وہ شیطان کبھی اختیار نہیں کر سکتا، کبھی اختیار نہیں کر سکتا۔ قاری صاحب بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اسی کے ساتھ پروگرام ہو چلا ہے، ختم کرنے کا وقت ہو چلا ہے پروگرام کا ناظرین، تو آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اسٹوڈیو میں آپ لوگ آئے، آپ نے اپنے اپنے طریقے سے خوبصورت کلام پیش کیا، ہماری سماعتوں کو آپ لوگوں نے، آپ سبھی نے منور کیا۔ امید ہے کہ ناظرین کو بھی یہ کلام پسند آیا ہوگا، یہ ہماری محفل ناظرین آپ کو بھی پسند آئی ہوگی۔ اسی طریقے سے ہم خوبصورت سے، اچھے طریقے سے، آپ کے لیے احسن طریقے سے محفل سجاتے رہیں گے ناظرین۔ تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت، ہم سبھی کی جانب سے فی امان اللہ۔